محمد زبیر صاحب، یہ سال ہو گیا حکومتوں کو، وفاقی حکومت تو کچھ معاشی اشاریے درست کرنے، خارجہ پالیسی کے میدان میں کامیابیوں کا کریڈٹ لے رہی ہے. آپ کیسے ان کریڈٹس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک پاکستان جہاں تھا جس کو ہم کہتے ہیں نیئر ڈیفالٹ سچویشن، ادھر سے تو باہر آ گیا. اور اس میں اگر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کو کریڈٹ کہتے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہوا، دوست ممالک نے جو پیسے رکھوائے ہوئے تھے اس کو رول اوور کر دیا، تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہاں سے نیئر ڈیفالٹ سے ہم اسٹیبلائزیشن پر آ گئے. اگر آپ معیشت کے اعداد و شمار دیکھیں کہ جس میں آپ جو سب سے بنیادی چیزیں ہیں کہ کیا غربت کی لکیر سے لوگ نیچے جانا بند ہو گئے، تو وہ نہیں ہوا. 2024 میں 1,30,00,000 لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گئے تھے. جو مڈل کلاس ہے اس کی پرچیزنگ پاور آج پچھلے ایک سال کے مقابلے میں کم ہے. آج ان امپلائمنٹ پچھلے ایک سال کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے کہ گروتھ ریٹ جو ہے، ظاہر ہے اگر گروتھ ریٹ تقریباً آپ کی پاپولیشن گروتھ کے برابر ہوگا تو پھر اور دا پاپولیشن انکریز جیسی پاکستان کی ہے، تو 5% سے زیادہ اگر گروتھ یا 6% نہیں ہوگی تو ان امپلائمنٹ بھی بڑھے گی اور پاورٹی سے بھی نیچے لائیں گے، اور مڈل کلاس کو جو ٹیکسز کی بھرمار ہے. تو اگر آپ ان چیزوں کو لیں گے تو آپ یہی کہیں گے کہ جی پاکستان اس وقت پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ خراب ہے. لون ظاہر سی بات ہے بڑی اچھی چیز ہے، آپ کو مل گیا، لیکن اگر میں آپ کو راجہ صاحب ایک چیز پوچھوں کہ آج اگر جو 3 ممالک ہیں جنہوں نے پیسے دیے، یو اے ای، چائنا اور سعودی عربیہ، اگر وہ پیسے واپس لے لیں تو پاکستان دھڑام سے گر جائے گا اور پھر وہیں ڈیفالٹ کی سچویشن میں آ جائے گا، وچ شوز کہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ کتنی زیادہ ڈائسی ہے، کتنی زیادہ کمزور ہے، اور اس میں کوئی ایسے پرٹیکولر ریفارمز وغیرہ کوئی ایسے نہیں ہوئے ہیں جس کی وجہ سے امپلائمنٹ جنریشن ہو، اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے، اور وہ تمام چیزیں جو کہ فنڈامنٹل ہوتی ہیں اکانومی کو آگے لے کے جانے. سو میں تو بالکل بھی نہیں ایگری کرتا کہ ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لون میں لینے میں اس حکومت نے کامیابی حاصل کی ہے، تو پاکستان 24 دفعہ پہلے بھی آئی ایم ایف کے پاس جا چکا ہے، یہ 25ویں دفعہ ہے. وی ہیو سین اٹ آل ان دوز ایئرس کے سال کے بعد آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد جہاں پاکستان کھڑا ہوتا ہے، یہ وہیں ہم کھڑے پہ. کیا پچھلے اتوار پہ ہم نکل کے باہر آ سکے تھے؟ کیا ایک سسٹینیبل اکنامک گروتھ کی طرف ہم جا سکے تھے؟ نو. سو دیٹ از ویئر وی آر. عمران اسماعیل صاحب، اگر یہی آرگومنٹ آگے بڑھایا جائے، دوست ممالک نے تعاون کیا تو انہوں نے ٹرسٹ تو کیا، اس حکومت نے ٹرسٹ تو ون بیک کیا نا دوستوں کا، آئی ایم ایف کا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ شکریہ آپ کا. دیکھیں، میں گورنر زبیر کے ساتھ اگری کرتا ہوں. ان کی جو انالیسز ہے کہ اس وقت اکانومی جو ہے وہ سپریس کر کے اور تھوڑی سی اسٹیبلٹی یا ڈیفیسٹ کو کم کیا گیا ہے. ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف پاکستان بڑھ رہا ہے، یا کوئی ہمیں نظر آ رہا ہو کہ بڑے بڑے آئی پی اوز لانچ ہو رہے ہیں، امپلائمنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. ایسی چیز ہو نہیں رہی ہے. تو اگر یہ اکانومی جس وقت بوم کرے گی یا اکانومی کو تیز کیا جائے گا، تو یہ ڈیفیسٹ، ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ واپس امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ واپس سے اس میں آپ کو ایک واضح ڈفرینس نظر آنا شروع ہو جائے گا. اس وقت سانس تو آئی ہے پاکستان کو، اکانومی کو سہارا ملا ہے. دوست ممالک کی طرف سے جو پیسے آئے تھے، رول اوور ہوئے تھے، ان کی وجہ سے بھی سہارا ملا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ سہارے ایویں نہیں ملا کرتے، یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یا ایک ٹرسٹ کے ساتھ یہ سہارے ملتے ہیں. یہ بلا وجہ نہیں ملا کرتے. اگر آپ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو تو اس چیز کو لے کے اگر آپ اپنی کامیابی بتا رہے ہیں کہ فورن محاذ کے اوپر پاکستان نے خارجہ پالیسی کے اوپر کامیابی حاصل کی ہے، تو یہاں تک تو یہ بات ماننے والی ہے کہ جی دوست ممالک جو ہیں وہ اس وقت پاکستان سے نالا نہیں ہے، کم سے کم اگر خوش نہیں ہے تو یہ تو ایک کامیابی ہے. لیکن پاکستان کو کیونکہ ایک عادت پڑ گئی تھی کہ پچھلے 40-45 سال میں پاکستان نے صرف وار اکانومی کے اوپر ڈیپینڈ کیا ہے کہ جنگ ہوگی، پاکستان کی طرف سے معاملات چلیں گے، ڈالرز آئیں گے اور وہ اکانومی میں پمپنگ کیے جائیں گے. اب وہ معاملات اب چینج ہو گئے ہیں. جنگ بند ہو چکی ہے، افغانستان سے امریکہ کا انخلا ہو گیا ہے. پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن اب وہ نہیں رہی جو پہلے تھی، اتنی امپورٹنس نہیں رہی اس کی. تو لہٰذا پاکستان از اگین گوئنگ تھرو اے ڈیفیکلٹ ٹائم. کوئی بہت ہنکی ڈوری والا ٹائم نہیں چل رہا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دس،
میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو SIFC کی سپورٹ ہے وہ بہرحال ایک بڑی تگڑی سپورٹ رہی ہے اس حکومت کو، اور اس کی وجہ سے انہوں نے کچھ کامیابی حاصل کی ہیں، لیکن یہ ٹیمپرری ہے. ہمیں ابھی کوئی سٹیبل اکنامک سچویشن پاکستان کی ابھی ایز سچ نظر نہیں آ رہی. میکرو انڈیکیٹرز تو آپ کو ملتے ہیں انفلیشن کم ہونے کے. مائکرو لیول کے اوپر جہاں گھی، آٹا، دال، چاول کی بات آتی ہے یا غربت کو اپلفٹ کرنے کی بات آتی ہے، وہ اب تک کوئی امپیکٹ ایسا دیکھنے کو نہیں ملا.